بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے مسائل بہشتی زیور, صفحہ نمبر ہے 232 232. ہماری بات چل رہی تھی کہ سجدہ سہو کن کن مواقع پر کیا جائے گا. ضابطہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ فرائض کے چھوٹ جانے پر, چاہے غلطی سے چھوٹ جائیں یا جان بوجھ کر چھوڑ دیں, نماز ٹوٹ جاتی ہے, نماز نہیں ہوتی, دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے. اور واجبات چھوٹ جائیں تو اس کے اوپر سجدہ سہو ہوتا ہے, لیکن اس وقت کہ جب غلطی سے چھوٹ جائیں. جان بوجھ کر چھوڑے تو وہاں بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. سنت اور مستحبات نماز کے اندر کے ایسے ہیں کہ جن کے چھوڑنے پر, جان بوجھ کر چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے, بلا وجہ کے چھوڑ دیے جائیں, لیکن ان سے نماز نہیں ٹوٹتی اور نہ ہی سجدہ سہو آتا ہے. اور غلطی سے ہو جائیں تو پھر وہ بھی نہیں, پھر گناہ بھی نہیں ہوتا. تو 7ویں نمبر تفصیل ہے کہ نماز کے واجبات میں جو جن کے چھوڑنے کے اندر سجدہ سہو آتا ہے, اس میں سے 7واں نمبر ہے التحیات پڑھنا. مسئلہ 3 رکعت یا 4 رکعت والی فرض نماز میں یا واجب میں یا سنت مؤکدہ میں, یعنی سنت مؤکدہ نماز پڑھ رہے ہیں, ظہر کے پہلے کی 4 سنتیں ہیں مثلا, تو جب 2 رکعت پر التحیات کے لیے بیٹھا اور 2 دفعہ التحیات پڑھ گیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا. اگر 2 دفعہ پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا. اور اگر ایک دفعہ اگر التحیات پڑھنے کے بعد اتنا درود شریف بھی پڑھ گیا, اللہم صلی علی محمد, یا اس سے زیادہ پڑھ گیا, تب یاد آیا اور اٹھ کھڑا ہوا تو بھی سجدہ سہو واجب ہے. آدمی نے اٹھنا تھا, 2 رکعت پڑھ لی تھی, 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے, تو اٹھنا تھا, تو اٹھنے سے پہلے اس کو یاد اس نے اللہم صلی علی محمد پڑھ دیا جلدی میں, تو جو ہی اللہم صلی علی محمد پڑھا, سجدہ سہو آ گیا ذمے میں, اتنا بھی کافی ہے. اس سے زیادہ پڑھ گیا ہو تب بھی سجدہ سہو آ جائے گا, اور اگر اس سے کم پڑھا ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں. اللہم صلی علی پہ یاد آ گیا, روک دیا یہیں پر, تو سجدہ سہو نہیں آئے گا. مسئلہ سنت غیر مؤکدہ یا نفل نماز یا منت کی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ کر التحیات کے ساتھ درود شریف پڑھنا بھی جائز ہوتا ہے, اس لیے کہ نفل میں درود شریف کے پڑھنے سے سجدہ سہو کا سجدہ نہیں ہوتا. البتہ اگر 2 دفعہ التحیات پڑھ جائے تو نفل میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. یعنی ڈبل کرنے پر تو سجدہ سہو ہے, لیکن یہاں پر التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد اور یعنی دعائیں, یعنی درود شریف اور دعائیں پڑھنا, نفل کی جب ہم 4 رکعتیں پڑھ رہے ہوں تو وہاں پر 2 رکعت کے بعد ساری دعائیں آخر تک پڑھنے سے, یہ بھی ایک طریقہ ہے نماز کا, نفل نماز 4 رکعت والی نفل نماز ادا کرنے کا, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, تو سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں اس ہوتی. پر سجدہ سہو نہیں ہوگا. مسئلہ ٹھیک ہے. التحیات پڑھنے بیٹھا مگر بھولے سے التحیات کی جگہ کچھ اور پڑھ گیا یا الحمد پڑھنے لگا تو سجدہ سہو واجب ہے. مسئلہ آخری قاعدہ میں درود شریف یا دعا نہیں پڑھی, صرف تشہد پڑھ کے یوں ہی سلام پھیر دیا تو سجدہ سہو واجب نہیں. اس نے اللہم صلی علی محمد درود شریف کچھ بھی نہیں پڑھا, اور ادھر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وغیرہ پڑھا, تشہد پڑھا, تشہد پڑھتے ہی اس نے سلام پھیر دیا, تو اگرچہ آگے کی چیزیں درود شریف وغیرہ سنت ہیں, لیکن چونکہ واجب نہیں ہے اس لیے ان کے چھوڑنے پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. 8ویں چیز ہے نماز کے تفصیلی مسائل میں سجدہ سہو واجب ہونے کی, سلام پھیرنا. مسئلہ 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز میں بھولے سے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو اب اٹھ کر اس نماز کو پورا کر لے اور سجدہ سہو کرے. البتہ اگر سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے نماز جاتی رہتی ہے تو پھر سے نماز پڑھے. مسئلہ پوری نماز بیٹھ کر قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بقدر بیٹھا, پھر غلطی سے یہ سمجھا کہ 1 رکعت باقی ہے اور کھڑا ہو گیا. اگر سجدے سے قبل یاد آ جائے تو واپس لوٹ آئے, اور اگر سجدے کے بعد یاد آئے تو 1 اور رکعت ملا کر 2 نفل پورے کر لے, اور دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا.
یہ اکثر ہو جاتا ہے. تو جب یعنی قاعدہ اخیرہ پڑھ لیا ہے، جب ہم نے یہ البتہ یہ ضروری ہے کہ قاعدہ اخیرہ پڑھ لیا ہو، تو قاعدہ یعنی قاعدہ اخیرہ بیٹھ گئے تحیات میں، یعنی کہہ لیں دوسری مرتبہ کے تحیات میں، یا پہلی یعنی 2 رکعت والی نماز ہی ہم پڑھ رہے تھے. فرض کیجئے کہ ہم فجر کی 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، فرض کی یا سنتوں کی پڑھ رہے ہیں، کوئی سی بھی ہم 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، ہم بیٹھ گئے اتحیات کے بقدر بیٹھ چکے ہیں، پھر کھڑے ہو گئے. تو کھڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ واپس آنا ہی نہیں. نہیں، جب ہم نے سلام پھیرنا تھا تو ہم نے پھر واپس آنا ہے. سجدے سے پہلے پہلے جب بھی ہمیں یاد آ جائے ہم فوراً پلٹ کے واپس آ جائیں، سجدہ کریں، یعنی رکوع میں بھی چلے گئے تب بھی ہمیں یاد آیا ہم وہیں سے فوراً بیٹھ جائیں، رکوع سے ہی فوراً بیٹھ جائیں، اور سجدہ سہو کر کے ہماری نماز کمپلیٹ ہو گئی. اور اگر ہم نے سجدہ یعنی کر لیا، کہہ لیں کہ ایکسٹرا رکعت کا ہم نے سجدہ کر لیا، تو اب ہمیں پھر 1 رکعت اور ملانی پڑے گی، اور اس طرح سے ہماری یہ 2 رکعتیں ایکسٹرا پھر یہ نفل بن جائیں گی. اور سجدہ سہو تو آخر میں کرنا ہی کرنا پڑے گا. اس صورت میں ہم چوتھی ملائیں گے کہ یہ نفلوں کی بات کر رہے ہیں آپ جو سوال. ہاں، اگر اتحیات ہم نے پڑھ لیا، پہلے تو یہ بات ہے اتحیات پڑھ لیا ہم نے، تو ہم چوتھی رکعت کے لیے تیسری رکعت کے لیے جو اٹھے ہیں ہم واپس آئیں گے. فرض نماز پڑھ رہے تھے نا، فجر کے فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، تو فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں ہم نے پڑھ لی، تیسری رکعت تو ہوتی نہیں، تو تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، ہم بیچ میں بیٹھ چکے ہیں، اتحیات پڑھ چکے ہیں، پھر کھڑے ہو گئے غلطی سے. تو کھڑے ہو گئے، تو کھڑے ہونے کے بعد یہ نہیں کہ آگے سے آگے چلتے رہیں، ہمیں سجدے میں جانے سے پہلے پہلے جب بھی یاد آ جائے گا وہیں سے فوراً بیٹھ جائیں گے. حتیٰ کہ ہم رکوع کے اندر ہیں تو رکوع سے ہی سیدھے جا کے بیٹھ جائیں گے، دوبارہ بیٹھ کر ہم سلام پھیریں گے اور سجدہ سہو کریں گے. سجدہ کر لیا اگر ہم نے تیسری رکعت کا، تو پھر ہم چوتھی رکعت بھی ملائیں گے. ورنہ یہ تیسری رکعت جو ہے نا، یہ گویا کہ کہہ لیجئے کہ یہ ہماری یہ ایسی ہی نماز ہو جائے گی جس کو بطیرہ کہا گیا ہے حدیث پاک میں، کہ کٹی ہوئی نماز، منقطع نماز، کہ 1 رکعت والی نماز تو ہوتی نہیں ہے نا. تو یہ ایک رکعت والی نماز بنے گی، بیکار چلی جائے گی، تو بیکار نہیں جانے دیں گے. پھر ہم نے اگر سجدہ کر لیا تو پھر ہم چوتھی بھی ملا لیں گے، اور یہ 2 آخری نفل بن جائیں گے. جی جی، سجدہ صاحب کریں گے کریں گے. وہ 2 فرض ہو جائیں گے، یہ 2 نفل ہو جائیں گے. 9ویں صورت ہے وتر میں قنوت پڑھنا. مسئلہ، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا. وتر کے اندر دعائے یہ قنوت واجب ہے نا، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ اکبر کہہ کر کوئی بھی دعا پڑھنا، یعنی قنوت کرنا جس کو کہتے ہیں، یہ واجب ہوتا ہے. تو دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، سورت پڑھ کر سیدھا ہی رکوع میں چلا گیا، اس نے قنوت نہیں کیا، اللہ اکبر نہیں کہا، اور یعنی کہہ لیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، تو سورت پڑھ کر سیدھا ہی رکوع میں چلا گیا، تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، پلٹ کے واپس نہیں آئے گا. وہ اصل ہے قنوت کرنا. قنوت کرنے کا مطلب یہ کہ تکبیر کہہ کر دعا کوئی سی بھی پڑھنا، یہ قنوت ہے. نہیں یعنی تکبیر سے کہنا تو ضروری ہے نا، زبان سے کہنا ضروری ہے، ہاتھ اٹھانا لازمی نہیں ہے، سنت ہے وتر میں. نہیں کہتا، جی جی جی، نہیں کہتا، دعا نہیں پڑھتا. تو ہاں، وہ قنوت تو کہنا ہے نا، وہ تو ہم نے واجبات میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ نماز کے واجبات کے اندر کے وتر میں قنوت کی کیا کیا حیثیت ہے، اس کی تفصیل بھی آئی تھی کہ اس میں کیا چیز واجب ہے کیا نہیں ہے. وہ ساری تفصیل اس کی گزری تھی نا پیچھے، وہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، ابھی سبق کے بعد دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. مسئلہ، وتر میں دعائے قنوت کی جگہ سبحانک اللہم پڑھ گیا، پھر جب یاد آئے تو دعائے قنوت بھولے سے وتر کی پہلی یا دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ گیا تو اس کا کچھ اعتبار نہیں، تیسری رکعت میں پھر سے پڑھے اور سجدہ سہو کرے. جی، یہ اصل جو دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں نا، یہ سنت اور مستحب کے درجے میں ہے، یہ نہیں ہے. قنوت واجب ہے، میں ابھی انشاءاللہ یہ سبق مکمل ہوتا ہے نا، میں آپ کو دوبارہ کھول کے دکھاتا ہوں.
میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا مراد ہے. ساری تفصیل یہ پہلے گزری تھی لیکن میں بھی آپ کو انشاءاللہ مکمل ہو جائے میں آپ کو دوبارہ کھول کے دکھاتا ہوں. مسئلہ اور اگر رکوع میں چلے جائیں وتر بغیر کی نماز میں شبہ تکبیر ہوا کے، کہ نہ معلوم یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے اور کسی بات کی طرف زیادہ گمان بھی نہیں ہے بلکہ دونوں طرف برابر درجے کا گمان ہے تو اسی رکعت میں دعائے قنوت پڑھے اور بیٹھ کر اتحیات کے بعد کھڑا ہو کر ایک رکعت اور پڑھے اور اس میں بھی دعائے قنوت پڑھ لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے. اب اندازہ نہیں ہو رہا نا, ایک طرف ذہن نہیں بن رہا کہ کون سی یہ آخری رکعت ہے یا ایک رکعت اور باقی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آخری رکعت تو لہٰذا تم یعنی ایک دفعہ تو بھائی پڑھ لو, دعائے قنوت بھی پڑھ لو, سارا کچھ کر لو تاکہ واجب نہ رہ جائے, اور اگلی رکعت دوبارہ ایک پڑھو گے تو اس میں بھی سارا کچھ دوبارہ کر لینا اور آخر میں سجدہ سہو کر لو گے تو نماز مکمل ہو جائے گی. 10واں موقع ہے نماز میں سوچنے لگا. مسئلہ اس طرح اگر پڑھتے پڑھتے درمیان میں رک گیا اور کچھ سوچنے لگا اور سوچنے میں اتنی دیر لگ گئی جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے, یا جب دوسری یا چوتھی رکعت پر اتحیات کے لیے بیٹھا تو فوراً اتحیات شروع نہیں کی, کچھ سوچنے میں اتنی دیر لگ گئی, یا جب رکوع سے اٹھا تو دیر تک کچھ کھڑا سوچتا رہا, یا دونوں سجدوں کے بیچ میں جب بیٹھا تو کچھ سوچنے میں اتنی دیر لگا دی, تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے. غرض ہے کہ جب بھولے سے کسی عمل کے کرنے میں دیر کر دے یا کسی بات کے سوچنے کی وجہ سے دیر لگ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا, لیکن دیر کتنی؟ 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر. فالتو خامخواہ میں دیر لگا دی تو وہاں پر پھر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. آگے مسئلہ ہے نماز میں شک ہونے کا. مسئلہ اگر نماز میں شک ہو گیا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں 4 رکعتیں پڑھی ہیں, شک ہو گیا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں 4 رکعتیں پڑھی ہیں, تو اگر یہ شک اتفاق سے ہو گیا ہو, ایسا شبہ پڑھنے کی اس کی عادت نہیں ہے, کبھی کسی کو نہیں پڑھتا, اہتمام سے نماز پڑھتا ہے لیکن آج اچانک کسی کے ساتھ ہو گیا ہے, تو پھر اس کے لیے تو مسئلہ یہ ہے, ایسے بندے کے لیے جس کو ایک دفعہ ہو گیا ہے کبھی, تو اس بندے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پھر سے نماز پڑھے, یہ نماز دوبارہ سے پڑھے. اور اگر شک کرنے کی عادت ہے, یعنی اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو شبہ پڑ جاتا ہے, تو دل میں سوچ کر دیکھے کہ دل زیادہ کدھر جاتا ہے, 3 رکعتوں کی طرف جا رہا ہے یا 4 رکعتوں کی طرف جا رہا ہے. اگر زیادہ گمان 3 رکعت پڑھنے کا ہو تو پھر ایک اور پڑھ لے اور پھر سجدہ سہو بھی کرنا, سجدہ سہو کرنا واجب نہیں. اور اگر زیادہ گمان یہی ہے کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو اور رکعت نہ پڑھے اور سجدہ سہو بھی نہ کرے, یعنی سجدہ سہو دونوں صورتوں میں نہیں کرنا, جب 3 کا گمان ہو یا 4 کا گمان ہو, وہ کر لے, وہ کر لے جی, جو جس پر زیادہ سوچ جا رہی ہے اس کے مطابق کر لے اور وہ سجدہ سہو نہ کرے. اگر سوچنے کے بعد بھی دونوں طرف برابر خیال رہے, نہ 3 رکعت کی طرف زیادہ گمان جاتا ہے نہ 4 رکعت کی طرف جاتا ہے, تو پھر 3 ہی رکعت سمجھے اور ایک اور رکعت پڑھ لے, پھر 3 ہی سمجھے اور ایک اور رکعت پڑھ لے. لیکن اس صورت میں تیسری رکعت پر بیٹھ کر اتحیات بھی پڑھے گا, جب ذہن برابر ہے کہ پتہ نہیں تیسری ہے چوتھی ہے, ذہن کسی طرف نہیں جا رہا, تو پڑھے گا تو وہ اب ایک رکعت اور اس کو تیسری سمجھے گا, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ واقعتاً چوتھی ہو, تو اس لیے اتحیات ایک دفعہ پہلے پڑھے گا تیسری رکعت کے بعد بیٹھ کر, اور پھر جب تب کھڑا ہو کر چوتھی رکعت پڑھے, پھر یعنی تشہد پڑھنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور چوتھی رکعت پڑھے اور چوتھی رکعت پڑھ کر پھر سجدہ سہو بھی کرے گا, پھر سجدہ سہو اس صورت میں کرے گا. گویا کہ سجدہ سہو کرنے کی صورت یہ ہوئی کہ جہاں پر ذہن ایک طرف بالکل نہیں ہو رہا تھا, ذہن ڈاؤٹ تھا, پتہ نہیں تیسری ہے پتہ نہیں چوتھی ہے, کوئی غالب گمان ہو ہی نہیں رہا تھا کسی ایک طرف, تو وہاں پر اگر چوتھی یعنی ایک رکعت ایک ایکسٹرا پڑھنی ہے, پہلے تو تیسری رکعت کے بعد اتحیات پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر ایک رکعت اور پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر سجدہ سہو بھی کرنا ہے. مسئلہ اگر یہ شک ہوا کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری تو اس کا بھی یہی حکم ہوتا ہے, لیکن پھر ایسی صورت میں سب رکعتوں پر بیٹھ کر اتحیات پڑھتا جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر کے سلام پھیر لے. جب اس نے نماز کی نیت باندھی نا تو اس کو تھوڑی دیر میں ہی کہہ لیجئے کہ شک ہو گیا کہ پتہ نہیں میری پہلی رکعت ہے ابھی یا دوسری رکعت ہے, تو ہو سکتا ہے یہ دوسری ہو, تو ہر 2 رکعت کے بعد
التحیات کے لیے بیٹھنا واجب ہوتا ہے نا, تو اب وہ بیٹھ کے التحیات ضرور پڑھے گا. پھر جب کھڑا ہو جائے گا تو اب پھر دوبارہ اس کو ڈاؤٹ ہوگا کہ اب یہ پتہ نہیں دوسری ہے یا تیسری ہے. تو اگر تو یہ دوسری ہوئی تو پھر بیٹھنا واجب ہوتا ہے, لہذا پھر دوبارہ بھی بیٹھے گا, اس کے بعد التحیات دوبارہ پڑھے گا. پھر کھڑا ہوگا تو اب کیا صورت ہوگی, ہاں جی, کہ یہ تیسری ہے یا چوتھی ہے. تو اگر چوتھی ہوگی تو التحیات پڑھنا واجب ہوتا ہے, پھر دوبارہ بیٹھ کے التحیات پڑھے گا جب یہ رکعت مکمل کرے گا. پھر کھڑا ہوگا, سلام ابھی نہیں پھیرے گا کہ ہو سکتا ہے تیسری تھی, تو پھر اس کے بعد چوتھی رکعت اور پڑھے گا اور اس میں بھی پھر التحیات پڑھے گا. گویا کہ اس صورت میں ساری رکعتوں میں التحیات پڑھے گا, لیکن آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو نماز مکمل ہو جائے گی, اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. نہیں, توڑنی نہیں چاہیے. اسلام نے نماز کو توڑنے کا حکم نہیں دیا. لا تبطلوا اعمالکم, اپنے جو عمل کر رہے ہو اس کو ضائع نہ کرو. تو نماز ایک عمل ہے جس کو شروع کر دیا گیا, اس کو حتی الامکان ہم نے بچانا ہے ٹوٹنے سے. ہاں, کبھی انسان کے ساتھ مختلف صورتیں پیش آتی رہتی ہیں, کسی بھی کہہ لیجئے کہ الجھن میں کا شکار ہے, دباؤ کا شکار ہے, پریشانی ہے دنیاوی اعتبار سے, انسان کو کوئی بھی ٹینشن آئی ہوئی ہے تو اس میں یک دم ذہن الجھ جاتا ہے اور نماز خراب ہو جاتی ہے انسان کی. تو ساری صورتحال ہمارے سامنے آ گئی. پہلی دفعہ اگر ہوا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوتا تو تب صرف نماز دوبارہ سے پڑھے گا. ورنہ اگر اکثر ہوتا رہتا ہے, ٹینشنیں ہیں, مختلف پریشانیاں ہیں, تو ایک حکم یہ تو اپنی جگہ ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کو چھوٹ مل گئی تو بس ہر وقت ہر نماز میں یہ چھوٹ پر عمل شروع کر دے. نہیں, نماز کو اچھے طریقے سے, پراپر طریقے سے پڑھنا, اس کے فضائل کو سامنے رکھ کے پڑھنا, اس کی محنت کرنا, وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے, اس سے نہیں پیچھے ہٹنا. لیکن اس کے باوجود اگر خرابی ہو گئی ہو تو نماز کو توڑنا نہیں ہے, اس کو ہر ممکن حد تک بچانا ہے. اس میں سہولت بھی ہے. مسئلہ, اگر نماز پڑھ چکنے کے بعد, نماز ختم کرنے کے بعد یہ شک ہوا کہ نامعلوم 3 رکعتیں پڑھی تھیں یا 4, تو ایسے شک کا کچھ اعتبار نہیں, نماز ہو گئی. البتہ اگر ٹھیک یاد آ جائے, یعنی غالب گمان ہو جائے کہ نہیں 3 ہی ہوئی تھیں, تو پھر تو کھڑے ہو کر 1 رکعت اور پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے. اور اگر 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد بول پڑا ہو, کسی سے باتیں کرنے لگ گیا ہو, یا کوئی ایسی بات کی کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, تو پھر دوبارہ سے پڑھے گا. اسی طرح اگر التحیات پڑھ چکنے کے بعد یہ شک ہوا تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک ٹھیک طریقے سے یاد نہ آئے تو التحیات پڑھ لینے کے بعد, آخری التحیات پڑھ لینے کے بعد اگر جب تک ٹھیک طریقے سے یاد نہ آئے تو کچھ اعتبار نہ کرے. لیکن اگر کوئی احتیاط کی راہ سے, یعنی احتیاطاً کہے کہ چلو میں دوبارہ پڑھ ہی لیتا ہوں, مجھے کیا مسئلہ ہے, تو نماز پڑھ لے تو یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ تاکہ دل کی کھٹک نکل جائے اور شبہ باقی نہ رہے. مگر یہ نماز پوری کر کے دوبارہ نماز پڑھے, اس نماز کو توڑے نہیں. اس کو جو طریقہ بتایا گیا کہ کہاں پر سجدہ سہو کرنا ہے, وہی طریقے سے سجدہ سہو کر لے. مسئلہ, اگر بالکل آخر میں التحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد شبہ ہوا کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3, اسی سوچ میں خاموش بیٹھا رہا اور سلام پھیرنے میں اتنی دیر لگ گئی جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے, پھر یاد آ گیا کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھ لی تھیں, تو اس صورت میں بھی تاخیر کر دی تھی نا, لیٹ 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر سوچتا رہا, تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا. اچھا, یہ مسائل تھے شک کے نا. تو شک کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات یعنی شک جو ہے نا وہ کسی انسان کا نارمل حد سے آگے نکل جاتا ہے. شک بعض اوقات نارمل حد سے آگے نکل جاتا ہے, تو یہ کوئی اتنے بڑے ایشو کی بات نہیں ہے, یہ پھر بیماری کے اندر آنے لگتا ہے. جس طرح سے انسان کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے کہ نارمل روٹین سے آدمی باہر نکلنے لگتا ہے, تو پھر 1-2 دن دوائی لے کے ڈاکٹر سے کھاتا ہے, اللہ تعالیٰ کرتے ہیں 2 دن کی دوائی سے ٹھیک ہو جاتا ہے, کھانسی ہو جاتی ہے, کوئی اور بھی, یعنی کوئی نہ کوئی کہہ لیجئے کہ انسان کے جسم میں کہیں بھی چھوٹا موٹا مسئلہ آ جاتا ہے. تو مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دوائی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے ہیں انسان کو. تو اسی طرح سے یہاں بھی شک کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ بعض لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ ان کا معاملہ تھوڑا نارمل روٹین سے آگے کی طرف جانے لگ گیا ہے. ان کو یہ کہہ لیجئے کہ
بہت زیادہ ہی اس کو پھر یہ کہہ لیجیے وسوسے کی بیماری کے اندر جانے لگ گیا ہے. تو وسوسے کی بیماری کے اندر جب کسی کا معاملہ جا رہا ہو تو وہاں پر پھر وہ آدمی بار بار نمازیں ہی دہراتا رہے یا ہر وقت پریشان ہی ہوتا رہے, تو اس پریشانی سے بچنے کے بجائے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لے کہ کیا مجھے بیماری تو نہیں لاحق ہو گئی, کیونکہ یہ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نظر نہیں آتی, یہ خود کو فیل بھی کمی ہوتی ہیں, اور چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے وہ ایک آدھ دن دوائی دیں گے یا کبھی وہ کہہ دیں گے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, تو اس سے بھی آدمی پرواہ کرنے چھوڑ دیتا ہے. لیکن اگر بیماری کی طرف ہو رہی ہو تو خود ہی کتاب پڑھ پڑھ کے بار بار نمازیں دہراتے رہیں گے تو بیماری پکی ہونے کا ڈر ہوتا ہے. اس لیے اس کو یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل آدمی ٹینشن ہی نہ لے, اور یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ نماز کے معاملے کو ٹینشن کی چیز بنا لے کہ جس سے وہ وسوسے کے اندر چلا جائے. اب ہے امام کے پیچھے سجدہ صحب کے مسائل. مسئلہ, امام کے صحب سے وتر والا امام مسئلہ اور ہے. مقتدی سب پر سجدہ صحب واجب ہوتا ہے. امام سے صحب ہو گیا تو امام اور مقتدی سب کو سجدہ صحب کرنا پڑتا ہے, خواہ مقتدی امام کے صحب سے پہلے جماعت میں شریک ہوا ہو یا امام کے صحب کے بعد شریک ہوا ہو, کیونکہ مقتدی پر اپنے امام کی اتباع کرنا واجب ہوتا ہے. مسئلہ, امام کے پیچھے مقتدی کو خود جو صحب ہو جائے اس پر سجدہ صحب واجب نہیں ہوتا. غلطی لگ گئی نا مقتدی کو امام کے پیچھے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, نہ وہ خود بھی نہیں کرے گا, نہ سلام سے پہلے کرے گا, نہ امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صحب کرے گا. اس نے کوئی امام کے پیچھے جو غلطی ہوئی ہے اس سے جس پہ سجدہ صحب آتا تھا سوچنے لگ گیا مثلا, تو سوچنے لگ گیا تو اس صورت میں سجدہ صحب نہیں آئے گا. ہاں اس کا تو ہوگا نا, اس میں تو کرے گا. مسئلہ, مسبوق سجدہ صحب میں امام کی مطابقت کرے. مسبوق کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی ایک دو رکعتیں رہ گئی ہوں. مسبوق سجدہ صحب میں امام کی مطابقت کرے گا, امام کے پیچھے پیچھے چلے گا, جس کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام سجدہ صحب کے لیے سلام پھیرے تو مسبوق سجدہ تو کرے گا لیکن سلام نہیں پھیرے گا, بلکہ بدستور قاعدے کی حالت میں بیٹھا رہے گا, اور جب امام صحب کے سجدے کر لے گا تو یہ بھی اس کے ساتھ سجدے کرے گا اور امام کے ساتھ تشہد پڑھے گا. جب امام سلام پھیرے گا تو اس کے بعد یہ مسبوق اپنی باقی نماز کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا, سلام نہیں پھیرتا. مسئلہ, جیسے اوپر ذکر ہوا نا کہ جب امام سجدہ صاحب کے لیے سلام پھیرے تو مسبوق کے لیے سلام پھیرنا جائز نہیں. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر سلام پھیر دے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی, جان بوجھ کر سلام پھیر دے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی, اور اگر جان بوجھ کر نہیں پھیرا, بھولے سے پھیر دیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی, اور مسبوق پر سجدہ صحب بھی نہ ہوگا, خواہ اس نے سلام کا لفظ امام کے کہنے کے ساتھ کہا ہو یا بعد میں کہا ہو. اگر بھولے سے پھیرے گا نا تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی, مسئلہ, مسبوق نے امام کے ساتھ السلام سجدہ علیکم. صحب کیا, پھر جب اپنی باقی نماز پڑھنے لگا تو السلام اس میں بھی علیکم. اس کو صحب ہو گیا. پہلے امام کے ساتھ سجدہ صحب ہو چکا, امام صاحب کو سجدہ صحب ہوا تھا نا, تو مسبوق کی تو اپنی ایک دو رکعتیں گئی بھی ہوتی ہیں, وہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو اس میں اندر اس سے غلطی ہو گئی, وہ غلطی ہو گئی, وہ واجب چھوٹ گیا کہ جس پر سجدہ صحب آتا ہے تو وہ اب کیا کرے گا, تو اس کے لیے بھی دوبارہ نماز کے آخر میں سجدہ صحب کرنا ہوگا. جو اس سے یعنی یہ کہہ لیجئے کہ مقتدی جب اپنی نماز باقی پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے اندر اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کے اوپر سجدہ صحب کرے گا. مسئلہ, مسافر امام کے پیچھے مقیم مقتدی ہے, امام صاحب دوسرے شہر کے آئے میں نا, تو وہ ان کے پیچھے جو اقتدا کر رہے ہیں وہ مقیم ہے, اور نماز فرض کر لیجئے 4 رکعت والی ہے, تو جب امام نے سلام پھیرا تو مقیم مقتدی اپنی نماز پوری کرنے لگا. اب جو مقیم ہے وہ اٹھ کے اپنی نماز پوری کرے گا نا, باقی 2 رکعتیں پڑھے گا. اس دوران میں اس کو صحب ہو گیا, اس دوران کے میں اس کو صحب ہوا تو وہ نماز کے آخر میں سجدہ صحب کرے گا. مسئلہ, لاحق امام کے پیچھے سجدہ صحب نہیں کرے گا. لاحق کا مطلب کون ہوتا ہے کہ جو بالکل امام کے ساتھ نماز شروع کرے, اس کی 1 رکعت بھی نہ آ جائے, لیکن جیسے حدث لاحق ہو گیا تو وضو کرنے گیا, ٹھیک ہے, تو اب آ کے ادھر پیچھے امام صاحب نے سلام پھیر دیا اتنی دیر میں,
تو وہ آ کے اپنی نماز پوری کرے گا نا, تو باقی نماز پوری کرے گا. تو باقی نماز پوری کرنے میں اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی, سجدہ سہو کی غلطی آ گئی, تو ایسی صورت میں سجدہ سہو نہیں کرے گا, لاحق امام کے پیچھے سجدہ سہو نہ کرے, بلکہ اچھا یہ ہوگا لاحق امام کے پیچھے سجدہ سہو نہ کرے. ہوا یہ کہ یہ آیا, اس نے ابھی اپنی نماز پوری کرنی ہے نا, پیچھے کے یعنی امام صاحب ابھی نماز پڑھا رہے ہیں, گویا کہ اتحیات میں پہنچ گئے امام صاحب, اس کی ابھی 2 رکعتیں باقی تھی, تو امام صاحب نے اتنی دیر میں سلام پھیر کے وہ یہ کہہ لیجئے کہ سجدہ سہو کر رہے ہیں, تو یہ امام صاحب کے ساتھ نہیں ملے گا. لاحق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنی گئی ہوئی رکعتیں پوری کرتے ہے, پھر امام کو جہاں سے پاتا ہے وہاں سے آگے امام کے ساتھ شریک ہوتا ہے. تو اس نے پہلے سلام نہیں پھیرنا, پہلے سجدہ سہو نہیں کرنا امام کے ساتھ, سجدہ سہو اس کو کرنا پڑے گا, لیکن پہلے اپنی گئی ہوئی رکعتیں, چھٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کرے, اس کے بعد پھر یہ سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے گا, آخر میں سجدہ سہو یہ لازمی کرے گا. جی جی ہاں, اس میں وضو کے لیے گیا, اس میں اس سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کا سجدہ صاحب یہ نہیں کرتا. جی جی امام صاحب کی غلطی پر اس نے سجدہ صاحب کرنا ہے, لیکن کرنا اس طرح سے ہے کہ جب اپنی نماز مکمل کر لے گا نا, پھر سجدہ صاحب کرے گا, پہلے نہیں کرے گا.